اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ایک زبردست پوئم کو سمجھنے والے ہیں جو کہ لکھا گیا ہے بائی ایڈگر البرٹ گیسٹ۔ ایک پوئٹ ہے اور اس نے لکھا ہے ایکوپمنٹ کے نام سے ایک پوئم جو کہ خیبر پختونخوا کلاس 10 یونٹ نمبر 9 میں شامل ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو میں بنے رہے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لینا تاکہ آپ کو اس طرح اچھی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتے رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سٹینزا نمبر، اچھا یہ پوئم جو ہے یہ ٹوٹل 8 سٹینزز پہ مشتمل ہے۔ اگر ہم ان کے لائنز پہ بات کریں تو یہ ٹوٹل 30 لائنز کا یہ پوئم ہے۔ اچھا، ایکوپمنٹ کا جو معنی نکلتا ہے وہ سامان، چیزیں وغیرہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اصل ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایڈگر البرٹ گیسٹ ہیں، یا تو ایسا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، یا ایسا ہے کہ مطلب کسی اور بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور یہ ایڈگر البرٹ گیسٹ جو ہیں یہ وہ کہانی بتاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اسٹینزا نمبر 1۔ Figure it out for yourself, my lad. Figure it out for yourself، یعنی یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ خود اندازہ لگاؤ۔ my lad، lad جو ہے وہ لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ my lad، میرے لڑکے، یعنی میرے بچے خود اندازہ لگاؤ۔ you have all that the greatest of men have had، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو بہترین اشخاص کے پاس تھا۔ 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes، 2 بازو، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں۔ and a brain to use if you would be wise، اور استعمال کے لیے ایک ذہن اگر تم عقل مند ہو، یعنی یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اسٹینزا نمبر 2۔ With this equipment they all began، ان ہی چیزوں کے ساتھ ان سب نے شروع کیا۔ So start for the top and say I can، پس کامیابی کے لیے شروع کرو اور کہو کہ میں کر سکتا ہوں۔ Look them over the wise and great، ان کو ملاحظہ کرو جو عظیم ہے اور عقل مند ہے۔ They eat their food from a common plate، وہ اپنا کھانا ایک عام تالی سے کھاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی آپ کی طرح کھانا کھاتے تھے یا کھاتے ہیں۔ And similar knives and forks they use، اور ویسے ہی چوری کانٹے استعمال کرتے ہیں جیسے آپ استعمال کرتے ہو۔ With similar laces they tie their shoes، اسی طرح تسموں سے وہ اپنے جوتے باندھتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو لیسز ہیں یہ تسموں کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر جوتے باندھے جاتے ہیں۔ The world consider them brave and smart، دنیا ان کو بہادر اور ہوشیار سمجھتے ہیں۔ But you have all they had when they made their start، لیکن تم وہ سب کچھ رکھتے ہو جن سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا۔ اسٹینزا نمبر 4۔ You can trump جو ہے یہ وکٹری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ And come to skill، تم غالب آ سکتے ہو اور مہارت حاصل کر سکتے ہو، یعنی تم فتح حاصل کر سکتے ہو اور مہارت بھی حاصل کر سکتے ہو۔ مہارت سے مطلب یہ کامیابی آپ سمجھ لیجیے۔ You can be great if only you will، تم عظیم ہو سکتے ہو کاش تم ہوگے، یعنی تم عظیم ہو سکتے ہو اگر تم چاہتے ہیں۔ You are well equipped for what fight you choose، جس مقابلے کا انتخاب کرو تم اس کے لیے خوب مسلح ہو، یعنی جس چیز کا بھی آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو۔ You have legs and arms and a brain to use، تمہارے پاس استعمال کے لیے پاؤں اور بازو اور ایک دماغ یعنی ذہن سوچ ہے۔
یعنی آپ یہ انداز ذرا دیکھیں کہ یہ کس طرح اس بندے کو نصیحت دے رہا ہے، اور وہ نصیحت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک طرح کا موٹیویٹ بھی کر رہا ہے۔ اسٹینزا نمبر 5، اینڈ دا مین ہو ہیز رائزن گریٹ ڈیڈز ٹو ڈو، اور جو انسان عظیم کارنامے کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ڈیڈز کارنامے کو کہتے ہیں، اور جو انسان عظیم کارنامے میں کامیاب ہو چکے ہیں، began his life with no more than you، اپنی زندگی تم سے زیادہ کے ساتھ شروع نہیں کیا تھا۔ یعنی جو لوگ ابھی کامیاب ہیں یا جسے دنیا عظیم سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی شروعات ایسے کیے تھے کہ ان کے پاس بھی آپ سے زیادہ اشیاء، مطلب آپ سے زیادہ ایکوپمنٹ چیزیں نہیں تھے۔ یو آر دا ہینڈیکیپ یو مسٹ فیس، تم ہی رکاوٹ ہو، تم ہی نے سامنا کرنا ہوگا۔ یو آر دا ون ہو مسٹ چوز یور پلیس، اور تم ہو جس نے اپنا مقام منتخب کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کامیابیاں ہیں یا مطلب عظیم بننے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو رکاوٹ بنا دیا ہے۔ اسٹینزا نمبر 6، یو مسٹ سے ویئر یو وانٹ ٹو گو، تم نے کہنا ہوگا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ ہاؤ مچ یو ول اسٹڈی دا ٹروتھ ٹو نو، تم سچائی جاننے کے لیے کتنا مطالعہ کرو گے۔ گاڈ ہیز equipped یو فار لائف، خدا نے تم کو زندگی کے لیے مسلح کیا۔ یعنی خدا نے زندگی میں تمہیں سب کچھ دیا، بٹ ہی، لیکن وہ لیٹس یو ڈیسائیڈ وٹ یو وانٹ ٹو بی، لیکن وہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم نے کیا بننا ہے، یا وہ فیصلہ آپ پر ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ اسٹینزا نمبر 7، courage must come from the soul within، حوصلہ روح کی اندر سے آنا چاہیے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ حوصلہ جو ہے وہ روح کی اندر سے آنا چاہیے۔ the man must furnish the will to win، انسان کو جیتنے کے لیے مرضی کو سنوارنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جیتنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ قربان بھی کر دینی چاہیے۔ سو فگر اٹ آؤٹ فار یور سیلف مائی لیٹ، خود اندازہ لگاؤ میرے لڑکے۔ یو ور برن ود آل دیٹ دا گریٹ ہیو ہیڈ، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہیں جو بہترین لوگوں یعنی اشخاص، شخص کا جمع ہے، اشخاص کے پاس تھے۔ ود یور equipment they all began، ان سب نے تیری چیزوں سے آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے سب لوگوں نے آغاز کیا۔ گیٹ ہولڈ آف یور سیلف اینڈ سے آئی کین، خود کو مضبوط کرو اور کہو کہ میں کر سکتا ہوں۔ اچھا، 3 پہ اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوئٹ تھا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ون ہیز ایوری تھنگ دے نیڈ فرام برتھ ٹو فائنڈ سکسیس ان لائف۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوئٹ کہنا چاہ رہا ہے، یا پوئٹ جو دیکھو ہر پوئم کے پیچھے جو ہڈن میننگ اگر آپ اس کو کہیں، یا مطلب جسے ہم تھیم کہتے ہیں، تھیم یہ ہے، یعنی پوئٹ کا مقصد یہ ہے کہ ون ہیز ایوری تھنگ دے نیڈ فرام برتھ، یعنی بچپن سے ایک بندے کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے جو کہ ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا کامیابی تلاش کرنے کے لیے پیدائش سے لے کر سب کچھ ایک بندے کے پاس ہونے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ ہی گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہو۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔